اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 284 ہے، سورۃ البقرہ ہے، تیسرا پارہ ہے اور ترجمہ یہ احمد رضا کا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے ما موصولہ ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے، جی میں مطلب دل میں ہے، ٹھیک ہے، یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ ظاہر کرو یا چھپاؤ، تخفو مخفی رکھو، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ فیغفر لمن یشاء، تو جسے چاہے گا بخشے گا، یعنی جسے چاہے گا معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہے گا سزا دے گا، ٹھیک ہے، عذاب دے گا، اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہے احمد رضا کا۔ یہ ایک ترجمہ اور دیکھ لیجئے، مفتی محمد شفیع، مفتی اعظم پاکستان کہلائے جاتے ہیں، ان کا ہے معارف القرآن، ٹھیک ہے، یہاں ترجمہ ان کا بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر ظاہر کرو گے اپنے جی کی بات یا چھپاؤ گے اس کو حساب لے گا اس کا تم سے اللہ، پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی قدرت کاملہ کو اور اپنی ملکیت کو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ہی کی ملک میں ہیں سب مخلوقات، یا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ٹھیک ہے، جیسے خود زمین و آسمان بھی اسی کی ملک میں ہیں، ٹھیک ہے، زمین آسمان خود بھی اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کی ملک کس کی ہے؟ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اور جب وہ مالک اللہ ہی ہے، مالک وہی ہے، تو ان کو اپنی مملوکہ اشیاء میں ہر طرح کے قانون بنانے کو اللہ تعالیٰ کو پورا حق بھی ہے، پورا اختیار بھی ہے، اور اس میں کسی کو مجال کلام ہو بھی نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے اور ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ وہ اور بات ہے دخل در معقولات کرتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے تو ایسے کیوں ہے، اور وہ ویسے ہے تو ویسے کیوں ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے اس کو ویسے ہونا چاہیے۔ وہ تو ان کی اپنی ظاہر ہے کچھ دماغوں کی خلش ہوتی ہے، تو وہ اپنا ظاہر ہے کیا کریں بیچارے۔ تو فرمایا کہ ایک قانون یہ ہے کہ جو باتیں عقائد فاسدہ یا اخلاق مذمومہ یا گناہوں پر پختہ عزم اور ارادے کے تمہارے دلوں میں ہیں، ان کو اگر تم زبان و جوارے سے، یعنی جو اب تمہارے اعضاء ہیں، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، ٹھیک ہے، منہ سے تم اس کا یعنی اظہار نہیں کرتے، اور ایک ہے کہ تم اس کا اظہار کرتے ہو، تو اگر تم اس کو ظاہر کرو گے، ٹھیک ہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، یا اپنے تکبر، اپنے حسد وغیرہ کا خود اظہار کر دیا، یا کسی گناہ جس کا قصد تھا اس کو کر ہی ڈالا، یا کسی کے دل ہی میں پوشیدہ رکھو گے، ٹھیک ہے، یا کہ آپ اس کو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کو اپنے ہی دل میں، کوئی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اس بات کو زبان پر لانے کی یا اس کو کسی حرکت میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کو گناہ کا کوئی خیال ہے تو اپنے دل میں پوشیدہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا تو تم اس کو پوشیدہ رکھو گے، دونوں حالتوں میں اس کو کر ڈالو، ظاہر کر دو، یا اس کو پوشیدہ رکھو، تو حالتیں یعنی یہ جو دو حالتیں ہو گئیں، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ تم سے جیسے کہ دوسرے گناہ ہیں اسی کی طرح ان کا حساب
لے گا۔ پھر حساب لینے کے بعد کفر و شرک کے جس کے لیے بخشنا منظور ہوگا بخش دیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ کس کے علاوہ؟ کفر و شرک کے علاوہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے بعد سوائے کفر و شرک کے، کفر و شرک تو اس پر جو ہے بات ہو چکی، اس پر جو ہے اٹل فیصلہ ہو چکا کہ وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ٹھیک ہے، ایک بات یہ۔ اور جس کو سزا دینا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا سزا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سزا عطا فرمائیں، وہ ظاہر ہے اختیار ہے، اسی کی ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الفاظ کی ادائیگی میں کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو میں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک اور جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، تو اس کو نہیں کہا کہ سوائے کفر و شرک کے علاوہ، ٹھیک ہے، سوائے یعنی کفر و شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے گا بخش دے گا۔ کفر و شرک کے بارے میں تو خاص کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کفر کا بھی ذکر ہے اور شرک کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ شرک کا اسپیشل اللہ تعالیٰ نے پھر الگ سے بھی ذکر کیا ہے 2 مقام پر کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے گا بخش دے گا۔ خیر، تو کبھی کبھی الفاظ کی ادائیگی میں غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اس کو سمجھ لیا کریں کہ یہ صرف اور صرف ادائیگی میں غلطی ہے، ارادتاً نہیں ہے۔ اب ہم اس پر بات کرتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ پچھلی آیت میں موجود واللہ بما تعملون علیم، یہ دیکھیے اس کے ساتھ ہی ہے نا کہ علت ہے، یعنی جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو خوب سمجھ لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو معلوم آپ کو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، یحاسبکم بہ اللہ، اس سے کیا معلوم ہوا کہ دل کے فعل پر بھی محاسبہ ہوگا، یعنی جو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں اس پر بھی ہمارا حساب ہوگا، مگر اس سے مراد دل کے وہ اعمال ہیں جن پر انسان کو اختیار ہو۔ ایک چیز تو اختیاری ہوتی ہے اور ایک غیر اختیاری ہوتی ہے، ایک بات آپ اپنے ارادے سے ارادتاً کہتے ہیں اور ایک بات بے اختیاری آپ کی زبان سے پھسل جاتی ہے زبان، اور آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں نکل کچھ جاتا ہے، تو یہ 2 چیزوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ تو آپ کو جن پر یعنی اختیار بھی ہو کہ جو آپ کے دل میں خیال آ رہا ہو، اور پھر کیا ہو ان کا پختہ ارادہ بھی کر لے انسان، مثال کے طور پر ایمان ہے، کفر ہے، کسی نیکی یا بدی کا عزم یعنی پختہ ارادہ، مثلاً ایک شخص دل میں کفر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، دل میں اس کے کفر ہے، اور یعنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن دل میں کفر ہے اس کے، یہ بات سمجھنے کی ہے، یا چوری یا بدکاری کا عزم رکھتا ہے، عزم یعنی مصمم یعنی پختہ ارادہ رکھتا ہے کہ موقع ملے گا تو کریں گے اس کو، مگر اسے کفر کے اظہار کا یا چوری کرنے کا یا بدکاری کرنے کا عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس پر اس کا محاسبہ ضرور ہوگا۔ اب رہے وہ خیالات جو انسان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہیں، وہ انسان ارادہ نہیں کرتا بلکہ اس سے ڈرتا ہے وہ، لیکن وہ خود بخود آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ خیالات آ جاتے ہیں، کچھ وسوسے آ جاتے ہیں، کچھ فہم آ جاتے ہیں، وہم آتے رہتے ہیں انسان کے ذہن میں، اکثر و بیشتر منفی مثبت آتے رہتے ہیں۔ اگر آدمی ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے تو ان پر کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت پریشان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم نماز، روزہ وغیرہ اعمال تو بجا لا رہے ہیں، مگر اس آیت یعنی دل کی باتوں پر محاسبہ کے مطابق تو بڑی مشکل پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا و عصینا کہنا چاہتے ہو؟
بلکہ تم یوں کہو سمعنا و اطعنا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. کس نے؟ یہود و نصارہ نے یہ بات کہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم بھی یہ کہنا چاہتے ہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ تو سمعنا و اطعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانا اور ہم اطاعت بجا لائے، یعنی فرما بردار ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یہ آخری آیت آئے گی، ابھی آخری آیات جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ مضمون آئے گا. اچھا، تو ہم نے سن لیا اور ہم نے یعنی فرما برداری کی، اطاعت کی. اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، غفرانک بخشش چاہتے ہیں، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ نازل فرمائی، اور آیت او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اور جب اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا نازل فرمائی تو اس کے ہر دعائیہ جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلتو، میں نے ایسا کر دیا. یہ مسند احمد میں آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے، بات حدیث شریف اس میں جلد دوم میں. اس کے علاوہ مسلم شریف میں آپ کو یہ ملے گی حدیث کتاب الایمان میں. اچھا، منسوخ کے مطابق بھی تھوڑی بات سن لیجئے کہ یہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہاں دوسری آیت سے پہلی کے منسوخ ہونے کا معنی یہ ہے کہ پہلی آیت میں جو ابہام تھا، ایک ہوتا ہے نا ابہام کسی چیز میں، یعنی بات مبہم ہو، واضح نہ ہو، ٹھیک ہے، صاف بات نہ ہو، تو تھوڑا سا ابہام تھا اس میں، تو اس کی وضاحت فرما دی. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت ہوئی ہے کس طرح سے؟ وہ اس طرح کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ منسوخ کا جو لفظ ہے یہ وضاحت کے معنی میں بھی استعمال فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میری امت کے لوگوں کے وہ خیالات اور وساوس معاف کر دیے گئے ہیں جو ان کے دلوں میں آئیں، تا وقت کہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کتاب الایمان میں، اور اسے امام بخاری نے بھی رحمہم اللہ نے نقل فرمایا ہے. معارف القرآن کے مصنف نے بیان کیا ہے کہ پہلی آیت میں شہادت کے اظہار کا حکم اور چھپانے کی ممانعت مذکور تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آیت بھی انسان کو، یعنی اس آیت میں بھی انسان کو یعنی خبردار کیا گیا ہے کہ شہادت کا چھپانا حرام ہے. اگر تم نے معاملے کو جانتے ہوئے چھپایا تو رب علیم و خبیر تم سے اس کا حساب لے گا. یہ کس نے بیان کیا، کس کے حوالے سے لکھی بات؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اکرمہ، شعبی اور مجاہد، یہ رحمہم اللہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کی یہی ان سے یعنی تفسیر منقول ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اور اس سے آگے فرماتے ہیں کہ اور عموم الفاظ کے، یعنی الفاظ کے عام ہونے کے اعتبار سے کہ عام ہے اور تمام اعتقادات، عبادات اور معاملات کو شامل ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مشہور قول ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہی ہے، اور معنی آیت یعنی آیت کے معنی یہی ہیں کہ یہ مطلب حق تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائے گا، وہ عمل بھی جس کو وہ کر گزرے ہیں، یعنی انسان جس کو یعنی کیا اس نے، اور وہ بھی جن کا دل سے اس نے پختہ ارادہ کر لیا اور اس کو دل میں چھپا کر رکھا، مگر عمل کی نوبت نہیں آئی، جو ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی. تو جیسا کہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن قیامت کے روز اپنے رب عز و جل اور
اعلیٰ سے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کہ یعنی تو جانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ مومن اقرار کرے گا حق تعالیٰ کہ کیا تھا اس کے علاوہ ظاہر اس کے پاس چارہ کار ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کریں گے اس کے سامنے، اس کو پردے میں چھپا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور تیرا گناہ لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا، اور میں آج اس کو معاف کرتا ہوں، اور حسنات کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا۔ لیکن کفار اور منافقین کے گناہوں کو مجمع عام میں بیان کیا جائے گا، یعنی جو کھلے کافر ہیں، اور کافر تو کافر ہیں، ٹھیک ہے، اور مشرک تو مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے کفر اور شرک سے بچائے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور یہ کہ میرے کاتب اعمال یعنی جو فرشتے ہیں، تو فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن پر فرشتوں کو اطلاع نہیں ملی، فرشتوں کو اس کی خبر نہیں ہے، اور نہ انہوں نے وہ چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہیں، اس کو درج بھی نہیں کی، اور اب وہ سب تمہیں بتلاتا ہوں اور ان کا محاسبہ کرتا ہوں، پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ پھر مومنین کو معاف کر دیا جائے گا اور کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔ اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، آمین۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ، جو ہم اعمال یعنی جو ظاہری طور پر کرتے ہیں، اس کا حساب قیامت میں لیا جائے گا، اسی طرح آپ یہ بھی سمجھ لو کہ اعمال باطن، جو ہمارے اعمال باطنہ ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا، اور خطا پر بھی مواخذہ ہوگا۔ خطا یعنی بھول چوک جو کہتے ہیں نا، کہ انجانے میں انسان کام کرتا ہے، مواخذہ ہوگا، ہے نا۔ کسی کو آپ نے مار دیا، آپ کھیل کود کر رہے تھے، کسی کو آپ نے اس طرح مار دیا، تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ خطا پر بھی مواخذہ ہوگا۔ یہ آیت سورہ بقرہ کے آخر میں یعنی کیوں لائی گئی ہے، اس کے لانے کی بھی کچھ حکمتیں ہیں، اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی ایسی بڑی اور مہم صورت ہے جس میں احکام الہیہ کا بہت بڑا حصہ آ گیا ہے۔ اس سورہ میں اصولی اور فروعی معاش کے متعلق اہم ہدایات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قصاص، حج، جہاد، طہارت، طلاق، عدت، خلا، رضاعت، حرمت شراب، ربا یعنی جس کو کہتے ہیں سود، اور قرض یعنی لین دین کے جائز و ناجائز طریقوں کا تفصیلی بیان آ گیا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں اس سورہ مبارکہ کا نام سنام القرآن بھی ہے۔ سنام کہتے ہیں چوٹی کو، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کا سب سے بلند حصہ۔ پہاڑ پر جو چوٹی ہوتی ہے وہ سب سے بلند ہوتی ہے نا، اس سے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا، تو اسی لیے اس کا نام یہ بھی ہے۔ اور ان تمام احکام کی تعمیل میں سب کی روح اخلاص، سب کی روح کیا ہے؟ ان تمام احکام کی تعمیل میں سب کی روح وہ اخلاص ہے، یعنی کسی کام کو کرنا یا اس سے بچنا دونوں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہونے چاہیے۔ ان میں نام، نمود، نمائش، شہرت اور تعریفی کلمات کی چاہت یا دوسری نفسانی خواہشات شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اخلاص کا تعلق انسان کے باطن اور قلب سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ دل سے ہی ہے نا، اندر وہ کیا چاہ رہا ہے، زبان سے کیا کہہ رہا ہے، سب کی درستی اسی پر موقوف ہے۔ اس لیے سورت کے آخر میں اس آیت کے ذریعے انسان کو تنبیہ کر دی گئی کہ فرائض کی ادائیگی میں یا حرام سے پرہیز کرنے بچنے میں، معاملے میں مخلوق کے سامنے تو حیلہ جوئی، حیلہ سازی یعنی آپ حیلہ کر لیتے ہیں، کچھ یعنی ہیر پھیر کر لیتے ہیں، تو اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ راہ فرار اختیار
کر سکتے ہیں اور کی جا سکتی ہے، مگر حق تعالیٰ وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ کرو یہ سمجھ کر کرو کہ حفیظ و معین میرے سب ظاہری اور باطنی حالات کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری باتوں کو محفوظ فرما رہا ہے، وہ حفیظ ہے اس کا نام، اور سب کا حساب قیامت کے روز ہمیں دینا ہے۔ یہی وہ روح ہے جو قرآن کریم انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ کون سے انسان؟ جو مومن ہیں۔ ہر قانون کے اول اور ہر قانون کے آخر میں خوف الہی اور فکر آخرت کا ایسا محافظ ان کے قلوب پر بٹھایا جاتا ہے کہ وہ رات کی اندھیری میں اور اپنی خلوتوں یعنی تنہائی میں اکیلے جب بھی اس میں بھی کسی حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اندھیرے میں ہیں، اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ میں موبائل ہے، یوٹیوب ہے، اور وہ چاہیں تو کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ موجود ہے اس پر، لیکن وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرا مالک ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ حفیظ ہے، وہ معین ہے، وہ نصیر ہے، وہ ان کو معلوم ہے کیونکہ اسی پر یقین کر کے تو وہ مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو اس بات کا یقین محکم ہے، پختہ یقین ہے۔ تو جب بھی وہ کوئی گندی چیز اگر ان کے سامنے آتی ہے تو وہ فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو دور کرتے ہیں اپنے سے، اور وہ تنہائی میں بھی گناہ کرتے ہوئے اپنے مالک کا تصور رکھتے ہیں کہ میرا مالک میرے اعمال سے باخبر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ تو اس لیے اپنے دل میں بھی کوئی ایسا خیال اپنے ارادے سے لے کر آنا پسند نہیں کرتے۔ انسان چونکہ اس کی طبیعت میں ایک آزادی ہے، وہ کسی کا پابند ہونا نہیں چاہتا، وہ پابند کرتا ہے، لوگوں کو اپنا پابند بناتا ہے، لیکن کسی کی پابندی وہ قبول نہیں کرتا۔ انسان کے نیچر میں یہ بات ہے کہ وہ حکم ماننے سے، پابندی کرنے سے اس کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے، اور حکم چلانا جانتا ہے، حکم چلاتا ہے، حکم کی تابع داری کرنا اس کو بہت گراں گزرتی ہے، تو اسی لیے اس کو حکم کا تابع بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان غلام بننا پسند نہیں کرتا، غلام بنانا پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا میں نظر دوڑائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان غلام بننا کبھی بھی پسند نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ خیر، غلام بنے تو آپ اللہ کا بنیں، اور غلام بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھی نہیں دیا کہ آپ کسی کی غلامی اختیار کریں۔ لیکن انسان آج بہت سے لوگوں کا غلام خود بہت بن جاتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن انسان غلام بننا پسند نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ غلام بنانا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ محکوم بننا پسند نہیں کرتا، محکوم بنانا پسند کرتا ہے۔ وہ حاکمیت چاہتا ہے کہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ یہی اس کے اندر ایک تڑی آ جاتی ہے، یہی اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے جو کسی کے لیے زیب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے مالک کے غلام بن کر رہیں، اس کے فرما بردار بن کے رہیں، باغی نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ماننے کی توفیق دے، آمین۔